بعد مسلات انتہائی واجب الاحترام حاضرین لوگ سامنے کی احتشام اللہ رب العزت کی ذات کا لامحدود ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہم گناہگاروں کو اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کی مبارک ساعتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جوان، رجب المرجب کا مہینہ بڑی شان اور عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ شان اور عظمت والا مہینہ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی۔ 27 رجب المرجب وہ رات ہے کہ جس رات اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا، وہ شان عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ معراج یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایسی شان ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جو اکیلا حضور کے پاس ہے۔ معراج ہوئی باقی انبیاء کرام کو نہیں، لیکن جو معراج اور جو شان والی معراج نبی کو عطا ہوئی ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ سفر معراج جو تھا، سفر معراج یہ ہجرت سے تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا، معراج کا جو واقعہ پیش آیا، وہ ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے واقعہ کا واقعہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کے اعلان کے بعد تقریباً 11.25 یا 11.5 سال مکہ کے اندر گزارے، مکہ کے مدینے میں گزارے، اور 11.5 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو بلایا، لوگوں اس اللہ کو مان لو جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اس اللہ کو مان لو جو اکیلا ہے، اس اللہ کو مان لو جو یکتا ہے، اس اللہ کو مان لو جو واحد ہے۔ 11.5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، حق کا پیغام پہنچایا، لیکن ان 11.5 سالوں میں گنے چنے چند افراد نے کلمہ پڑھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے افراد نے کلمہ پڑھا جن پر انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا۔ 11.5 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی گزاری، اور کیسے گزاری کہ ہر شخص، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ سردار ہے یا چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہے، ہر شخص حضور کا احترام کرتا ہے، حضور کی عزت کرتا ہے، اور وہ کیا کہہ کر پکارتے حضور کو؟ صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کی بات، اعلان نبوت سے پہلے ہر کوئی عزت بھی کر رہا ہے، صادق بھی کہہ رہا ہے، امین بھی کہہ رہا ہے، اور کی امانت رکھنی ہے تو حضور کے پاس رکھنی ہے، کسی اور کا کوئی اعتبار نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی سچا ہے تو ان کے نزدیک جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، آج میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کہنے لگے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں روک ڈالے گا، تمہیں دیش کو نابود کر دے گا، تو کیا میری بات مان لیں گے؟ کہنے لگے واللہ قسم کا خدا آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا،
ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری بات مانتی ہے تو پھر یہ مانو نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ حق پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، وہی لوگ جو پہلے عزت کرتے تھے، وہی لوگ جو پہلے احترام کرتے تھے، وہی لوگ جو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، سارے کے سارے نبی کے دشمن بن گئے۔ معاذ اللہ، کیا ہمارے خداؤں کے تم مقابلے میں آ گئے ہو؟ دشمن بن گئے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ میرے بھائی اللہ کریم کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو اپنا ایک خدا مان لو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، مجھے اس کا رسول مان لو۔ جیسے ہی نبی کریم نے یہ اعلان فرمایا، سارے کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو اذیتیں پہنچانے لگے، طرح طرح سے آپ کو تکالیف پہنچانے لگے، کبھی آپ پر آشارتے، کبھی آپ کے گھر پر آ کر آپ کے بارے میں ناگفتہ بے کلمات کہتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11.5 سال ان کو دین حق کی دعوت دی، 11.5 سال کا عرصہ گزار دیا۔ آ جاؤ نا میرے رب کی راہ کی طرف، آ جاؤ نا کامیابی کی طرف، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا، ارے یہ مکہ والے مجھے نہیں مانتے، کیوں نہ ایسا کروں گرد و نواح کے علاقوں میں جاؤں، دیہاتوں میں جاؤں، سائڈ کے بازاروں میں جاؤں، دیہی علاقہ جات میں جا کر جو بستیاں ہیں وہاں پر لوگوں کو حق کی راہ دکھاؤں، شاید وہ میری بات کو مان جائے، شاید وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ میرے قریب آقا کبھی کسی بازار کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی وادی میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کبھی کسی وادی میں جا کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت زید بن حارث کو اپنے ساتھ لے کر، جو آپ کے غلام تھے، طائف کی وادی کے اندر گئے تاکہ طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اللہ کا فرمان سنایا جائے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پہنچے، طائف والوں کو جب میرے کریم آقا نے یہ پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے طائف والوں تم مجھے بڑا عزت دار سمجھتے ہو، بڑی عزت کرتے ہو میری، لیکن سنو جو پیغام تمہیں میں دینے آیا ہوں وہ کوئی عام پیغام نہیں ہے، وہ یہ ہے تم آ کر میرے رب کا کلمہ پڑھ لو، تم خود عزت دار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن طائف کے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ پھیر لیا، صرف منہ نہیں پھیرا بلکہ اپنے اوباش نوجوانوں کو تیار کیا، کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے مخالف ہو کر آئے، ہمارے آباء و اجداد کے عقیدوں کے خلاف ہو کر آئے ہیں، ہمارے خداؤں کے مقابلے میں اپنا خدا لے کر آئے، جاؤ ان کے راستہ روکو، ان پر آوازیں بھی کسو، اور نعوذ باللہ من ذالک ان اوباش نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر پتھر اٹھائے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں وہ پتھر مارتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین مبارک پر وہ پتھر لگتے، میرے کریم آقا کے جسم سے خون بہنے لگ گیا، یہاں تک کہ اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے مبارک جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوڑے مبارک کے اندر خون آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لے کر حضور کے چہرے سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں، زاروں کے تار روتے بھی جا رہے ہیں،
یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہے، ان طائف والوں نے بڑی زیادتی کی ہے، آپ کی قدر نہیں جانی، بڑا ظلم کیا ہے، بہیمانہ تشدد کیا ہے، کریمہ کا میری ماں نے ان کے لیے بد دعا کرے تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں۔ میرے کریمہ علیہ السلام کے غلاموں، اسی دوران ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کریمہ کا ان مکہ والوں نے بھی آپ کی قدر نہیں کی، طائف والوں نے بھی آپ کی قدر نہیں کی، آپ کو لہو لعاب کر دیا، آپ پر تشدد کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی، رب کائنات جلال کے اندر آ گیا ہے، میرے محبوب رب فرما رہا ہے، میرے محبوب آپ حکم ارشاد فرمائے، آپ اپنے لب کھول کر کہیں اگر اجازت دے تمہیں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، ان کو نیست و نابود کر دوں، صفحہ ہستی سے ان کا تذکرہ مٹا دوں، لیکن قربان جاؤں اس رحیم نبی پہ، صدقے جاؤں اس کریم نبی پہ، قربان جاؤں اس مہربان نبی پہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ اے فرشتے سن لے، میں اس جہان کے اندر عذاب بن کر نہیں آیا بلکہ میں تو اس جہان کے اندر رحمت بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حفیظ جالندری نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اور الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسائے پتھر والی زمینوں پر۔ یا اللہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، ان کو پہچان نہیں ہے میری، ان کو قدر نہیں ہے میری، ان کو پہچان نہیں ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، اے اللہ میں ان کے لیے پھر بھی یہی دعا کروں گا، اے اللہ انہیں وہ آنکھ عطا فرما کہ جس کے ذریعے وہ تجھے بھی پہچان لے، تیرے نبی کی شان کو بھی پہچان۔ ہم اس نبی کی امت ہے، زخم کھا کے تکالیف اٹھا کے بھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دعائیں کی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بھائی اگر تھوڑی سی کوئی غلطی کر لے، ہم پتہ نہیں باقی رشتہ دار دوست وہ دوسرے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتے، ان کے لیے پتہ نہیں کون کون سے کلمات استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیا کیا نہیں کہتے، لیکن اس کریم نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھائے تو ہر ایک کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اور انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے تکالیف پہنچائی ہے، لیکن ان کی تکالیف اپنی جگہ پہ کریم رب ان کو ہدایت عطا فرماتا کہ یہ تیری راہ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگرچہ کریم آقا علیہ السلام بڑے رہے، بڑے مہربان اور بڑے مشفق، آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن انسان ہونے کے ناطے ان کے دل کے اندر رنج آیا، غم پیدا ہوا، پریشان ہوئے، اے اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرے دشمن بن جاتے ہیں، میں انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھے تکالیف دیتے ہیں، میں انہیں راہ راست کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھے اذیتیں پہنچاتے ہیں، میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کی خیر خواہی کا طلب
طلبگار ہوں، مجھے میری بدخواہی کے طلبگار ہیں، دل میں بڑا پریشان ہوتا ہے ماں باپ کو آپ دیکھ لیں، آپ ماں باپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ شاید زبان پہ کچھ نہ کہے، اولاد کے ساتھ ماں باپ بڑا پیار کرتا ہے، لیکن وہ دل کو سوچتے ہیں میں نے بیٹے کے لیے کیا کیا، میں نے اس اولاد کی خاطر کون کون سے دکھ نہیں جھیلے، لیکن آج میری اولاد کیا کر رہی ہے، سوچتے ہیں۔ آپ ذرا سے جا کر کوئی بھی بات ماں کو کہہ دیں نا، وہ سوچتی ہے، وہ رات مشاہد کرتی ہے جب خود وہ گیلی جگہ پر سوتی ہے اور اپنے بیٹے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے، وہ دن مشاہد کرتی ہے جس دن وہ خود بھوکا رہتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے، باپ وہ دن یاد کرتا ہے جب خود وہ پرانے کپڑے پہنتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آتا تھا، وہ باپ کے دل میں وہ بات ضرور اثر کرتی ہے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا، آج یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کئی ماتا کے دل میں اگرچہ وہ رحیم تھے لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال تو آیا نا کہ میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں، یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی عالم میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطیب کعبہ میں آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے اور آرام کرنے لگے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام اسی حالت کے اندر، اسی پریشانی کے اندر، اسی غمگین حالت میں حضرت کعبہ یا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، آرام کرنے لگ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پر پیار آیا، اور اللہ کریم کی یہ عادت ہے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جب بندے اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم ضرور کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی آزمائش کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام کرنے لگ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو بلایا، فرمایا اے جبریل جاؤ، میرا محبوب ہانی کے گھر پریشان پڑا ہوا ہے، غمگین سو رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مکہ والوں نے بھی میری قدر نہیں کی، طائف والوں نے بھی میری قدر نہیں کی، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف انہیں بلاتے ہیں، وہ ان کی مانتے نہیں۔ اے جبریل جاؤ، میرے محبوب کو میرا پیغام دو، ان اللہ یشتاق الیک، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ان دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، اے دنیا والوں، تمہارے نزدیک میرے نبی کی کوئی عزت نہیں ہوگی، تمہارے نزدیک میرے نبی کا کوئی مقام نہیں ہوگا، لیکن سنو میرا نبی وہ اعلیٰ نبی ہے جس کو میں اپنے در پہ بلا کے خود اپنی ملاقات کا شرف عطا کر رہا ہوں۔ کہ عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش والے آپ کی اس شان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ کی جو شان ہے وہ آسمانوں میں بلند ہو رہی ہے، عرش پہ بلند ہو رہی ہے۔ اب ایک اور بات ہے معراج کے حوالے سے کہ بندہ محفل سے جاتا ہے، گھر میں کوئی ختم درود کرتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، بندہ مہمانوں کو بلاتا ہے۔ مہمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مہمان جس کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جسے بلایا نہیں جاتا، خود آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ہم بلاتے ہیں ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہے نا ایسا؟ جس کو بلاتے ہیں، جس کو دعوت بھیجتے ہیں، اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ جو ویسے آ جاتا ہے اس کو بھی عزت احترام دیا جاتا ہے، لیکن وہ مقام اسے نہیں دیا جاتا جتنا اسے دیا جاتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ اب
اللہ کریم نے معراج کا ذکر کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو لے کر گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب آیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بات سمجھنے والی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب آیا، اللہ نے کہا میں اپنے محبوب کو لے کر گیا، یعنی میں نے بلایا، ہم نے دعوت دی اپنے محبوب کو۔ گویا رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا دنیا والوں تم میری بارگاہ میں طالب بن کر آتے ہو، میرا محبوب میری بارگاہ میں مطلوب بن گیا، تم خود آتے ہو، میرا محبوب خود نہیں آتا، میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر، بڑی شان والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا، کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں رب کے ساتھ۔ یہ شان والے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتنی عظمتوں کے مالک، اتنی شان کے مالک، کوہ طور پہ جا کر رب کائنات سے کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے وقت مقررہ پر تشریف لائے، خود آئے، ذرا سوچئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ موسیٰ آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہم نے نبی کو بلایا۔ اب ذرا یہاں پہ غور کیجئے، موسیٰ خود آئے، نبی کو اللہ نے بلایا، گویا بتانا چاہتا تھا، فرق دکھانا چاہتا تھا، اے لوگوں سنو، جو خود چل کر آئے وہ کلیم اللہ ہوتا ہے، جو طالب بن کر آئے وہ کلیم اللہ ہوتا ہے، جو ہانی کے گھر آرام کر رہا ہو، ہم جبرائیل کو بھیج کر اسے سویا ہوا ہو اسے جگا کر اپنی بارگاہ میں بلا لے، وہ کوئی عام نہیں ہوتا بلکہ وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ جو خود جائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کو بلایا جائے وہ نبی کی ذات کی شان ہے حضور، اور پھر بلایا بھی کیسے؟ اس طرح نہیں کہ ہم ایک فون کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں آ جاؤ، ٹھیک ہے، یا خط لکھ کر پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اس طرح نہیں بھیجا، بلایا، بلکہ بلایا کس طرح؟ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلایا، جبریل آ جاؤ نا، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ، میرا محبوب ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہے، اور میرے محبوب کو میرے پاس نہیں کر رہا۔ یا اللہ کریم کس طرح جاؤں؟ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اکیلے نہ جانا، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، جنت سے ایک براق کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب جبریل امین عرض کرنے لگے یا اللہ ایک براق کافی ہے ساتھ لے جانے کے لیے، جس پر سوار ہو کر نبی کریم علیہ السلام آئیں گے، 70,000 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اے جبریل کہ میرے نبی کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے، میرے نبی کی شان میری بارگاہ میں کیا ہے، میں ان دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والوں میرا نبی بڑا عزت دار ہے، میرا نبی بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت جبریل تم جاؤ اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، تم اس براق کی رکاب کو تھامنا، میرا نبی دولہا بن کر اس براق کے اوپر سوار ہوگا، 70,000 فرشتے ساتھ باراتی بن کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔
اس طرح نہیں لانا۔ آج کوئی MLA MPA آئے تو اس کے ساتھ 6-7 80 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے انہیں۔ فرمایا تم دنیا والوں کو اس طرح پروٹوکول دیتے ہو، اپنے محبوب کو اس طرح پروٹوکول دیتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں رب اپنے پاس بلا۔ یہ شان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت جبریل امین آئے اور فرشتوں کو ساتھ لے کر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو پیغام دیا۔ قصہ بہت لمبا ہے، معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن میں مختصراً صرف آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، فرشتوں نے سلام پیش کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کر سلام پیش کیا، السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ یہی سلام پھر حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پر جا کر نبی کو کیے۔ میں فقط یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے نبی پر کتنا سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا نبی پر سلام بھیجنے کا، دیا ہے نا کہ نہیں دیا؟ نماز میں لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اور نماز میں پڑھتے ہوئے بے دھیانی پڑھتے ہیں، خیال ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم کتنا اپنے نبی پہ سلام پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارا نبی ہمارے سلام کا محتاج ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو ہمارے سلام کی کوئی احتیاج نہیں، بلکہ محتاج ہم ہیں کہ ہم یہاں سے سلام پڑھیں گے اور اگر ان کی نظر رحمت ہم پر ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ تو اعلیٰ ہستی ہیں، ان پر تو رب بھی سلام پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سلام پڑھ رہے ہیں۔ انہیں ہمارے سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، باقی سارے بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا داری ہے، دنیا میں ہم کتنے مصروف ہوتے ہیں، اپنے نبی پر ایک لفظ سلام کا نہیں پڑھ سکتے، 2 منٹ سلام کے لیے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ کے بعد پھر وہاں سے سفر آگے چلا، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، پھر عرش۔ مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، لیکن جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر وہاں پہ اچھی اچھی چیزوں کا معائنہ کیا، جنت کا معائنہ کیا، جنت کی نہروں کا معائنہ کیا، وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا بھی معائنہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بات، یہ روایت اپنے ذہنوں کے اندر آپ پرندہ کر کے جائیں، لکھ کر لے کر جائیں۔ قرآن منصور کے اندر یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا، وہ اس طرح کی جماعت تھی کہ پتھروں کے ساتھ ان کے سروں پر مارا جا رہا تھا، کوٹا جا رہا تھا، اس طرح کہ ان کے سروں پر پتھر مارے جاتے، ان کے سر پھٹ جاتے، ان کے سر بالکل ملیا میٹ ہو جاتے تھے، وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، پھر ان کے سر ٹھیک ہو جاتے، جب سر ٹھیک ہوتے پھر ان کو وہی مارا جاتا۔ کہتے یہ سزا ان کو بار بار دی جا رہی تھی۔ کہتے میں نے پوچھا جبریل بتاؤ نا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو آذان کی آواز کو سنتے تھے لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے۔ آذان سنتے تھے، کانوں میں آذان پڑھتی تھی، نماز۔ ذرا سوچیں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے وہ بھی ہم پورا نہیں پڑھتے، باقی نمازیں تو بات کی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسری روایت ہے کہ کچھ عورتیں ہوں گی، عورتیں، ان عورتوں کو آگ کا لباس پہنایا جا رہا تھا۔ جو فرماتے میں جبریل سے پوچھا ان عورتوں کو آگ کا لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ حالت ان کی یہ تھی کہ ان کی چیخ و پکار اور آہ و بکا سے ہر طرف شور تھا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل سے پوچھا یہ کیوں ان کو آگ کا لباس پہنایا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کیا کرتی۔ آج ذرا اپنے گھروں کا ہم
مشاہدہ کریں نا، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، ہماری مائیں کتنا پردہ کرتی ہیں، کیسا لباس پہنتی ہیں. کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ سوچا ہم نے کبھی؟ ہم ٹی وی کے ڈراموں کو دیکھ کر، ہم سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب پر بےہودہ قسم کی ویڈیوز دیکھ کر ہم اپنے معاشرے کی پروان چڑھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے اور معاشرے کی تربیت میں ہم ایسی کر رہے ہیں. پھر ماڈرن دور ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، خیر ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. معراج کی رات جہاں پر یہ شان والی رات ہے، وہاں پر ہمارے لیے سبق آموز اس لیے ہے کہ نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اے دنیا والوں، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، پردہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ تھے جن کے سامنے بھنا ہوا خوشبودار گوشت پڑا تھا، اور ایک طرف ان کی طرف بدبودار گوشت اور گندا گوشت پڑا تھا. وہ خوشبودار اور ذائقے دار گوشت کو چھوڑ کر وہ گندا اور غلیظ قسم کا گوشت کھا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی حلال بیویاں تو موجود تھی، وہ اپنی حلال بیویوں کی موجودگی میں غیر عورتوں کے ساتھ جا کر منہ کالا کرتے تھے. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کس طرف اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو دھکیل رہے ہیں؟ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو. یاد رکھنا، ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، ایک ایک چیز کے بارے میں. اگر ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو صرف عورتوں سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر میں باپ ہوں تو مجھ سے بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر میں خاوند ہوں تو مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر میں بھائی ہوں تو مجھ سے میری بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم ماڈرن دور میں رہا کرتے تھے، ہمارا تو معاشرہ ہی ایسا تھا. نہیں، معاشرہ پہلے اسلام ہے، پہلے شریعت ہے، پھر معاشرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علیہ البلاغ المبین.